اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک کیا دنیاوی کامیابی اور آخرت کی نجات میں کوئی تضاد ہے پر گفتگو کریں گے۔ اس معاملے پر مختلف نظریات ہیں۔ دنیاوی کامیابی اور آخرت کی نجات کے تضاد کے حامی اور مخالفین فریق اپنی اپنی جگہ تاریخی اور روایتی ذرائع پر مبنی مضبوط دلائل پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم روایتی شواہد کی پیروی کرتے ہیں تو نظریاتی اجماع یا کنسنسس تک پہنچنا مشکل ہے، لہٰذا قرآن مجید ہی واحد ذریعہ ہے جو ہمارے تمام ذاتی اور معاشرتی معاملات پر واضح سمت دیتا ہے، ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے۔ اس تضاد کی حقیقت کے بارے میں قرآن حکیم کی ہدایت کیا ہے؟ یہی سوال اور اس پر قرآن حکیم کی رہنمائی ہماری آج کی گفتگو کا مرکز ہوں گے۔ عزیز دوستو، انسانی معاشرہ بیک وقت امن، خوشحالی اور آزادی سے بھرپور زندگی جو برائیوں، پریشانیوں اور خوف سے پاک ہو، اور آخرت میں بہترین انعام و مقام حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی یہ ہمارا ہائپوتھیسس ہے، یہ ہماری سٹیٹمنٹ ہے، بشرطے کہ یہ معاشرہ سنجیدگی سے، سنسیئرلی اس دنیاوی زندگی میں انسان کے تخلیق کے مقصد کو حاصل کرنے کی جستجو کرے۔ اس آزمائشی زندگی میں انسان کے اعمال کا اسکور کارڈ ہی آخرت کا سٹیٹس کارڈ ہوگا۔ انسان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے قرآنی ہدایات کی حدود میں رہتے ہوئے خوب لطف اندوز ہو۔ یہ قرآنی فلسفہ حیات انسان سے اللہ کی وحدانیت و حاکمیت اعلیٰ کی اطاعت اور انسانی بھلائی کے نظام کو قائم کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہی اس دنیا میں انسان کی تخلیق کے مقصد کا بنیادی مرکز ہے، اور یہی آخرت میں انسان کی نجات کا وسیلہ بھی ہے۔ سورہ القصص کی آیت 77 اس مذکورہ بیان کی تصدیق کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ لیکن جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی جستجو کرو، اور ابھی دنیا کا اپنا حصہ مت بھولیے، اور بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مذکورہ آیت کا پیغام زندگی کے 4 اہم عملی پہلوؤں پر مشتمل ہے جن کی پیروی کرنے کا ہر مسلمان پابند ہے۔ اول یہ کہ انسان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنا جائز حصہ کھوئے بغیر دنیاوی معاملات میں پوری طرح مشغول رہے۔ دوسرا یہ کہ وہ قرآنی حدود میں رہتے ہوئے اپنی دولت سے اس طرح لطف اندوز ہو کہ مطمع نظر آخرت کے فوائد کا حصول ہو۔ اس سلسلے میں انسان سے چاہا گیا ہے، خواہش کی گئی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دولت خرچ کرتے ہوئے توازن، شائستگی اور اپنی انسانی برادری کی فلاح و بہبود کو ملحوظ نظر رکھے۔ اس طرح اسے اس دنیا کے بہت سے معاشی و معاشرتی فوائد حاصل ہوں گے، اور وہ آخرت کی نجات حاصل کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ
ہمیشہ اپنی محبت، شفقت اور بھلائی کا مظاہرہ کیا ہے، جیسا کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ اس نے انسان سے بھی خواہش کی ہے کہ وہ اپنی انسانی برادری کی بہتری کے لیے انہی صفات کا مظاہرہ کرے۔ اگر باہمی دیکھ بھال کے ان احساسات کو پورا معاشرہ اپنا لے تو خوشحالی کے فروغ، معاشرتی ناانصافی اور عدم مساوات کے امکانات کو کم کرنے اور اس طرح معاشرتی خطرات اور برائیوں کو قابو پانے کی کوششوں کو زبردست تقویت ملے گی۔ چہارم یہ کہ ہر قسم کی بدعنوانی اور شر انگیزی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ یہ چاروں پہلو یا عوامل مل کر امن، خوشحالی اور آزادی کو یقینی بنا سکتے ہیں، جو انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر حقیقی کامیابی کی علامت ہے۔ در حقیقت یہی اللہ کی رضاعت کی اطاعت ہے، جو آخرت کی نجات کی مقدس کنجی بھی ہے۔ غور فرمائیے اس بات پہ، جنت کی کنجی بھی ہے۔ عزیز دوستو، انسان کو ابلیس کے ورگلانے پر جنت میں کیے گئے گناہ کی معافی کے بعد زمین پر اتارا گیا اور اسے دو چیزیں عطا کی گئیں۔ وہ تھیں پچھلے گناہ سے چھٹکارا اور آخرت کی زندگی میں مقام کے تعین کے لیے اس دنیاوی زندگی کا چارٹر۔ قرآن حکیم میں اس موقع کی مناسبت سے بہت سے حوالہ جات ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں صرف دو پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 38 میں بیان ہے، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، جنت سے زمین پہ اتر جاؤ، اور جب میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آ جائے، جو میری ہدایت پر عمل کرے گا ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ الاعراف کی آیت 24 میں مزید وضاحت کی گئی ہے، سنیے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ نے فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین پر اتر جاؤ، تمہارے لیے یہ مقررہ وقت کے لیے آباد کاری اور نفع اٹھانے کا مقام ہے۔ مستقر و متاع، اور الہین کا مطلب ہے وقت مقررہ۔ انسان کو اس کی تخلیق کے موقع پر اپنے عظیم کردار کی بطریق احسن ادائیگی کے لیے ایک مقصد تخلیق، دوسرا نیابت کی ایک مخصوص حیثیت، تیسرا آزاد شخصیت، اور چوتھا جسمانی، عقلی اور روحانی اہلیتوں سے نوازا گیا تھا۔ زمین پر آمد کے بعد انسان نے دو پہلوؤں پر اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ ایک تھا اپنی تخلیق کے مقصد کو پا لینے کی جستجو، اور دوسرا تھا ابلیس کی شر انگیز ریشہ دیوانیوں سے بچنا، تاکہ اس کی انسانیت کو گمراہ کرنے کے دعووں اور عزائم میں اسے ناکام بنایا جا سکے۔ آئیے اس چارٹر کے مختلف پہلوؤں کو سمجھیں، غور کریں جو انسان کو زمین پر آمد پر عطا ہوا ہے۔ اول یہ کہ انسان کا زمین پر اتارا جانا کوئی سزا نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ابلیس کے مکارانہ بہکاوے میں آ کر گناہ سرزد ہوا، مگر گناہ پر پچھتاوا ہوا اور اللہ کے حضور شرمندہ ہوئے، معافی کے طلبگار ہوئے، معافی کی درخواست کی، اللہ نے شفقت فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اس سے ابدی پچھتاوے
یا اپنی گناہ کے عیسائیت کے نظریے کی نفی ہوتی ہے۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اس کی مغفرت اور شفقت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو اس کی تخلیق پر جن اعزازات کا وعدہ فرمایا گیا تھا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی۔ دوم یہ کہ انسان کو زمین پر اتارا گیا تھا تاکہ ایک خاص ماحول میں تولیدی نظام کے ذریعے افزائش نسل انسانی کا سلسلہ قائم کیا جائے۔ سوئم، انسان کی اس دنیا میں زندگی خدائی اسکیم کا اختتام نہیں ہے۔ انسان نے آخرت کے مستقل زندگی کی طرف گامزن ہونا ہے، جہاں تمام اعلان کردہ مراعات منطقی طور پر ہر ایک کو اس کی صلاحیت کی جانچ پرکھ کیے بغیر نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا اس زندگی کو خدائی اسکیم میں ایک آزمائش گاہ کے طور پر ایک عارضی ٹھکانہ بنایا گیا تاکہ انسان کو اپنی آخرت کی حیثیت کو سنوارنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ اس طرح یہ زندگی آزمائش کی زندگی ہے۔ چہارم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ پیغمبری مشن سے نوازا تاکہ وہ اللہ کی راہ پر چل سکے اور ابلیس کی ریشہ دیوانیوں اور مکارانہ چالوں سے محفوظ رہ سکے۔ عزیز دوستو، انسان کی تخلیق کے عظیم مقصد کو ترتیب دیتے وقت اس کی تفصیل کو 4 جہتوں میں بیان کیا گیا تھا، 4 ڈائمنشنز۔ اول، اللہ کی اطاعت کو یقینی بنانا، یاد ہے؟ دوم، قوانین فطرت کے تحت مادی و فکری ترقی میں مصروف عمل رہنا۔ سوم، انسانی بھلائی کے لیے بھرپور جستجو کرتے رہنا۔ چہارم، انصاف اور اجتماعی اچھائی کے قرآنی قواعد و ضوابط کو اختیار کرتے ہوئے معاشرے میں امن اور نظم و ضبط قائم کرنا تاکہ افراد اور معاشرے کو خوشحالی اور آزادی کا حصول ممکن ہو سکے۔ مقصد تخلیق انسانیت کی 4 جہتیں مل کر 4 ڈائمنشنز ایک ایسے معاشرے یا ریاست کو تعمیر کرتی ہیں جہاں انصاف، توازن اور مساوات کے سنہری قرآنی اصولوں کی بنیاد پر اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور امن، خوشحالی اور آزادی کا حصول یقینی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی کامیابی ہے جو اپنے ہر ممبر، مرد ہو یا عورت، کی پائیدار کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ اس مقصد کی تکمیل بے شک اس دنیا میں ایک پائیدار کامیابی ہے، اور یہی وہ مقصد حیات ہے جس پر اگر خلوص دل سے عمل کیا جائے تو آخرت کی نجات کا حصول بھی یقینی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا قرآنی رہنمائی میں حاصل کردہ زندگی کی کامیابی ہی ایک پرفارمنس کارڈ ہے جو انسان کو اس کی عظیم جد و جہد کے آخری حصے میں جنت کے مقدس باغات کے اہل بنائے گا۔ برائے کرم یاد کیجئے، انسان کی تخلیق کے مقصد کی مذکورہ 4 جہتوں کو 2 پہلوؤں میں خلاصہ کے طور پر بیان کیا گیا تھا، یعنی اللہ کریم کی مکمل اطاعت اور انسانیت کی بھلائی اور فلاح و بہبود۔ یعنی یہ 4 جہتوں کا خلاصہ ہے کہ اللہ کریم کی مکمل اطاعت اور انسانیت کی بھلائی۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے وقفہ دیں، رک جائے اور پوری توجہ سے غور فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچئے
جو نعمتوں کے ایک ذریعہ کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے، یعنی دو میں سے ایک ذریعہ کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے، وہ کس طرح اس شخص کی کامیابیوں سے میچ کر سکتا ہے جو ان دونوں ذریعوں کی یکساں قدر کرتا ہے اور دونوں سے بھرپور فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ ایک شخص جو صرف ایک ہی ذریعہ یعنی اللہ کی اطاعت کو اپناتا ہے، انسانی بھلائی کو یکسر نظر انداز کرتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا تو عامل الصالحات پر عمل پیرا ہونے میں ہے، جس کا مطلب ہے اچھائی کے اعمال، انسانیت کی بھلائی کے اعمال، امن، خوشحالی اور آزادی کے لیے کیے گئے اعمال۔ دوسرے نبیوں کی طرح ہمارے عظیم نبی نے بھی ریاست کی سلامتی اور گڈ گورننس کے لیے ہر اچھا کام کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ اکرام اپنی روزی خود کمایا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی اطاعت اور اس کے نبی سے محبت و عقیدت اور فرما برداری کے اعلیٰ معیار بھی قائم کیے۔ اس تاریخی حقیقت نے ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے کہ راہب کی طرز پر دنیا سے الگ تھلگ زندگی اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ اس طرح آخرت کی اصل کامیابی اس دنیا کی کامیابی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بشرطے کہ یہ دنیاوی کامیابی راست بازی اور ایمانداری سے حاصل کی جائے۔ نجات کی یہ منزل دنیا داری کی مصروفیات کے مخصوص دریچوں سے گزرتے ہوئے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس حقیقت کا قرآن پاک میں متعدد مقامات پر واضح طور پر انکشاف کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ قرآنی حوالہ جات پر مشتمل ایک ٹیبل اسکرین پر دکھائی گئی ہے تاکہ مطالعے اور تحقیق میں دلچسپی رکھنے والے دوست مستفید ہو سکے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ عزیز دوستو، قرآنی حوالہ جات جنہیں ہم نے ابھی اسکرین پر دیکھا، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کے مضبوط باہمی انحصار کی وضاحت کرتے ہیں۔ میوچول انٹرڈیپینڈنس۔ در حقیقت دنیا کی کامیابی اور نجات آخرت کے درمیان خیالاتی تنازع ہماری دنیاوی زندگی کے متعلق غلط فہمیوں پر مبنی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ پائیں کہ ہر دنیاوی ملکیت اللہ کی ملکیت ہے اور انسان دنیاوی دولت کا صرف امانت دار ہے، ٹرسٹی ہے، اس کے مالکانہ حقوق بحیثیت اللہ کے نائب کے اللہ کی ہدایت کے تابع ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے، اس کی ساری دولت جو اس دنیا میں اکٹھی کی گئی ہے، یہاں تک کہ اس کا اپنا جسم بھی مقررہ وقت پر خاک میں مل جاتا ہے اور یہیں رہ جاتا ہے، اور صرف اس کی روح یا روحانی وجود ہی اپنے اعمال کی قدر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی کی اس حقیقت کو جان پائے تو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے مابین تصادم کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ انسان اس زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکتا ہے اور نجات کی امید بھی کر سکتا ہے اگر وہ قرآنی اصولوں کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے تابع رہے۔ 1. زندگی میں توازن برقرار رکھے۔ 2. اور تیسرا، انسانیت کی بھلائی کی جستجو کرتا رہے۔ سورہ الاعراف کی آیت 31 میں بیان ہے، سنیے۔
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے اولاد آدم، ہر مسجد میں اپنی زینت بناؤ، کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف نہ کرو، تسرفو، لیکن اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ عزیز دوستو، قرآنی تعلیمات میں زندگی میں توازن کو گولڈن مین کا نام دیا گیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت 67 یا 67 میں بیان ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں نہ تو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال یعنی گولڈن مین رکھتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں گولڈن مین یعنی توازن اور انصاف کی پیروی انسان کے لیے لالچ، ناانصافی، زیادتیوں، عدم مساوات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی و معاشرتی خوف و خطرات اور بے اعتمادی کے خلاف مضبوط دفاع پیدا کرتی ہے۔ یہ ہے اہمیت بیلنس اور گولڈن مین کی۔ اس طرح گولڈن مین کے اصول اپنا کر ایک ایسا معاشرہ قائم ہوتا ہے جہاں اللہ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی کے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، جس سے ایک بڑی کامیابی اس دنیا میں اور ایک اس سے بھی بڑی آخرت کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کے مابین کسی بھی تنازع کے شبہ کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم نے ایک دعا نازل کی ہے، جس میں ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائی مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 201 میں بیان ہے، سنیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں اس دنیا میں وہ عطا فرما جو اچھا ہے، اور آخرت میں وہ عطا فرما جو اچھا ہے، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ براہ کرم پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1AR17، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کی یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔